شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج سے 150 سال پہلے ایک عالم بہت ہی متقی پرہیزگار انسان تھے۔ وہ جناب عباس علمدار کے روضہ مبارک میں جھاڑو دیا کرتے تھے، اور جو جناب عباس علمدار علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والا روضہ عباس پر آتا، آپ ان کو مختلف تبرکات دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا، ان کا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مختلف ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس بھاگتا رہا، اپنے بیٹے کو دکھاتا، لیکن سب نے یہ کہا کہ یہ کچھ دنوں کا مہمان ہے اور تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں میں مر جائے گا۔ وہ زاروں قطار روتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ملک سے باہر بھی گیا اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے، لیکن ہر جگہ یہی جواب سنا کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ واپس کربلا آیا اور روضہ عباس علمدار پر جھاڑو دے رہا تھا۔ ایک رات وہ جناب عباس علمدار کے روضہ مبارک پر رو رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک سوالی آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، کیوں رو رہے ہو؟ اس عالم نے کہا، کیا کہوں، میرا اکلوتا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے اور اس کا علاج ناممکن ہے۔ روں نہیں تو کیا کروں؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا، تعجب ہے کہ باب الحوائج کے روضے پر بیٹھ کر اور اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہو اپنے آقا عباس سے، وہ تمہارے بیٹے کو اللہ سے شفا دلوائیں۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا تو اس کو خیال آیا کہ ہاں، میں تو یہ بھول ہی گیا، میں تو جناب عباس کا خادم ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عباس کے دروازے سے کوئی خالی جائے؟ وہ فوراً اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ آج کی رات ہمارا بیٹا ہمارے مولا ہمارے آقا عباس علمدار کا مہمان ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گیا، جناب عباس علمدار کے روضے پر اس کو باندھ دیا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، اے میرے مولا باب الحوائج، دنیا کے علاج کرنے والوں نے میرے بچے کو لا علاج کہہ دیا ہے، اب آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے میرے مولا، میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی دل سے آپ کے روضے کی خدمت کی ہو تو میرے بیٹے کو اس کے صدقے ٹھیک کر دو۔ پھر اپنے بیٹے کو باندھ کر روضہ عباس سے سب سے کہنے لگا، آج کی رات میرا بیٹا جناب عباس کا مہمان ہے، اس کو اندر ہی چھوڑ دیا، دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ سب لوگ روضہ عباس عالم ساری رات روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ اس کی بیوی روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ روتے روتے ابھی اس کی آنکھ لیا، اتنی دیر میں کوئی آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس عالم کا ایک دوست کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، وہ جناب عباس کے روضے پہ ہے۔ اس عالم نے کہا، ہاں، میں اپنے بیٹے کو جناب عباس کے روضے پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا تم نے اپنے بیٹے کو جناب عباس کی زری سے باندھا اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس آئے، اتنی دیر میں حضرت عباس علمدار زری مبارک سے باہر آئے اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، اس سوالی کو میرے صدقے شفا کاملہ عطا فرما۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ کہا، اتنی دیر میں آسمان سے 2 فرشتے آ گئے۔ وہ کہنے لگے، اے شہنشاہ وفا، اللہ کے رسول نے اس صفا اور فرمایا ہے، اس سوالی کو شفا نہیں ملے گی،
اس کے لیے دعا نہ مانگ۔ جناب عباس نے نظروں کو جھکا کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، جناب عباس پھر قریب آئے اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے، اے میرے اللہ، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، اس سوالی کو شفائے۔ جناب عباس نے جیسے ہی یہ کہا، فرشتے پھر سے نازل ہوئے۔ وہ کہنے لگے، غازی عباس علمدار، اللہ کے رسول کا سلام ہو، اور فرمایا ہے اس سوالی کے لیے دعا نہ مانگ، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ اب فرشتوں نے جب یہ کہا، جناب عباس نے کہا، اے فرشتوں، چلو مل کر اللہ کے رسول کے دربار چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا جناب عباس اور فرشتے اللہ کے رسول حضرت محمد کے دربار آئے، اور جناب عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور ایک غلام کی طرح بیٹھ کر یہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے در پہ ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے کہا، اے دونوں جہان کے رسول، میرے مرشد، میرے آقا، آپ مجھ سے باب الحوائج کا لقب آج سے واپس لے لیں۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا، کیوں عباس؟ جناب عباس نے رو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اور آپ کے نواسے میرے مرشد حسین نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے۔ لوگ سوال لے کر، اپنی حاجتیں لے کر میرے دروازے پر آتے ہیں، اور جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا نہ مانگ، ان کے نصیب میں یہ نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ان کے نصیب میں پہلے سے موجود ہوتا تو وہ میرے دروازے پر کیوں آتے؟ اس غلام کا عرض یہ ہے، یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں، یا تو کسی بھی سوالی کے لیے مجھے منع نہ کریں کہ میں اللہ سے آپ کے صدقے دعا نہ مانگوں۔ بس جناب عباس کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے جناب عباس کا سر چوما اور فرمایا، عباس، اس سوالی کے لیے دعا مانگ، آمین میں کہوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ جناب عباس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور تمہارے بیٹے کے لیے دعا کی، اور اللہ کے رسول نے آمین کہا، اور میں نے دیکھا تمہارے بیٹے کو جس رسیوں سے تم باندھ کے رسیاں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں دوڑے۔ جیسے ہی جناب عباس کے حرم میں آئے، کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا صحیح و سلامت جناب عباس علمدار کے روضہ مبارک میں بیٹھا ہوا ہے۔ مختلف ڈاکٹر، حکیم جب پھر سے اس کے بیٹے کو دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگے، یہ ناممکن ہے۔ اس عالم نے کہا، جو ناممکن ہوتا ہے وہ جناب عباس علمدار کے حرم میں ممکن ہوتا ہے۔ سلام ہو باب الحوائج جناب عباس علمدار